الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ کہف یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. عربی میں کہف کے معنی غار کے آتے ہیں. وسیع غار، چھوٹی اگر غار ہو جس میں ایک دو آدمی اگر بیٹھ سکتے، پہاڑ کی کھو، تو اس کو غار کہتے ہیں عربی میں. اور اگر اتنی بڑی غار ہو کہ جس میں 7، 8، 10، 12 لوگ بیٹھ سکتے تو اس کو عربی میں کہفن کہتے ہیں. کہف. سورہ یوسف کے متعلق یہ بات بتائی گئی تھی. قریش مکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں سے سوالات یاد کر کے آتے تھے اور اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، چونکہ وہ خود لا علم تھے. اس لیے ایک سوال تو انہوں نے یہ کیا تھا. انبیاء بنی اسرائیل تو ملک شام میں رہنے والے تھے. مصر کیسے منتقل ہوئے؟ تب اللہ نے سورہ یوسف اتاری اور پورا واقعہ تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا کہ یوسف کسی طرح مصر پہنچ گئے. پھر اس کے بعد ان کے بھائی، ان کے والد، ان کی والدہ کیسے مصر پہنچ گئے. اسی طرح یہود مدینہ نے قریش مکہ کو کچھ اور سوالات بھی بتائے. ایک سوال تو یہ بتایا کہ جاؤ، یہ جو نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہے، ہم آپ کو کچھ سوالات بتاتے، اگر وہ ان باتوں کا جواب دے دے تو پھر یہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر ان باتوں کا جواب نہ دے تو پھر یہ واجب القتل ہے، اس لیے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تم اسے قتل کر ڈالو. ایک سوال تو اس سے یہ پوچھنا کہ ذوالقرنین کون ہیں اور اس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیوں کیا. یہ مشرق کے کنارے پر، ادھر مغرب میں کنارے پر.
ذوالقرنین کون ہے اور مشرق اور مغرب کے سفر کا اس کا کیا واقعہ ہے؟ اسی طرح انہوں نے سوال کیا ان نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے جو بت پرست بادشاہ کے ڈر سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ گئے، جن کو کہتے ہیں اصحاب کہف۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں کا واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کر کے حضرت خضر کے پاس کیوں گئے؟ اور چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا کہ روح کیا ہے؟ انسان کے بدن میں روح آتی ہے تو کیا ہے اور جاتی ہے تو کیا ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور ساتھ میں قریش مکہ سے یہ بھی کہہ دیا اگر تین کے جواب دے دے اصحاب کہف کون تھے، ان نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی طرف سفر کیوں کیا، ذوالقرنین نے پوری دنیا کی زمین کیوں روند ڈالی، یہ تین کے جوابات دے دے اور روح کے متعلق یہ کہے کوئی جواب نہ دے اور کہے میرے رب کا امر ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، سمجھ جانا وہ اللہ کا نبی ہے۔ قریش مکہ آئے، آج بھی باطل طریقے یہی ہتھ کنڈے استعمال کرتے کہ چلو ان کو ان کے مسلک سے ہٹانا ہے، انہیں دینداری سے ہٹانا ہے، تو نئے نئے شوشے نکالتے اور کہتے جاؤ ان کو جا کر پوچھو۔ جیسے اہل حدیث ہے اور بھی دیگر تنظیمیں ہیں جو مسلک اہل سنت والجماعت سے ہٹی ہوئی ہے، کوئی بھی نیا ایشو پکڑتے اور کہتے جاؤ تمہارے مولوی سے پوچھو یہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ یہ قریش مکہ ہے جو انہوں نے دو لوگوں کو بھیجا تھا مدینہ میں، ایک نضر بن حارث کو اور ایک عقبہ بن ابی معیط کو۔ یہ دو لوگ گئے تھے مدینہ، انہوں نے یہود مدینہ علماء یہود سے سوال یاد کر کے آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا تو تین کا جواب تو اللہ نے سورہ کہف میں ہی دیا جس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، یہ تو سورہ کہف میں ہی اللہ نے ذکر کیا۔ اور تیسرا اللہ نے بنی اسرائیل میں ذکر کیا روح کے متعلق، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی جی یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، دنیا میں کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہو جائے ایٹومیٹکلی سر میں سے روح ڈالنے والا کون ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جب عمر کی ایک حد ختم ہو جاتی ہے حضرت اسرائیل پیر کے ناخن سے روح کو کھینچ دیتے ہیں، اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ دنیا کے سارے سائنسدان حیران ہیں، سارے دنیا کے بڑے بڑے سائنس کے رکھنے والے ہر چیز کا پتہ لگا دیا، لیکن ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد ایٹومیٹکلی آنکھ کیسے کھل جاتی ہے، 4 مہینے کے بعد دل ایٹومیٹکلی حرکت میں کیسے آ جاتا ہے، اور جب مرنے کی باری آئی ایٹومیٹکلی پیر کی طرف سے روح کون نکالتا ہے، کوئی ہے مائی کا لال جو اس کو پکڑ سکے؟ بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے، بڑے بڑے لوگوں نے نہ مرنے کی
قسمیں کھائی، اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اسباب مہیا کیے۔ کتنے ایسے دنیا میں رہنے والے لوگ، ایک بڑا ڈانسر دنیا میں گزرا، مائیکل جیکسن، نام تو سنا ہوگا، کچھ نے دیکھا بھی ہوگا۔ 2 گھنٹے گیس میں سویا کرتا تھا۔ کتنے گھنٹے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جو آدمی 2 گھنٹے گیس میں سوئے، وہ گیس والی مشین میں، تو اس کی عمر اگر 60 سال ہے تو 80 سال ہو جائے گی۔ 8 ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے ساتھ رہتی تھی۔ کتنے؟ 8 ڈاکٹروں کی ٹیم، سب نے اس کو یہ کہا تھا تیری عمر لگ بھگ 70 سال ہوگی۔ کوئی ماہر ڈاکٹر نے کہا 100 سال ہوگی، لیکن اگر گیس میں رہا تو 120 سال لیے گا۔ انٹرویو میں کہا تھا، کسی نے پوچھا کتنا جیے گے، کہا 120 سال جیوں گا۔ 50 سال کے اندر اللہ نے اس کو مار کے بتایا۔ کہاں گئی وہ روح؟ کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، نبی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ارے کسی کو پتہ ہے کیا؟ 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں آٹومیٹکلی دل میں حرکت شروع ہو جاتی ہے بچے کے۔ کیسے حرکت ہوتی ہے؟ اور اچھا خاصا آدمی، بیٹھا بیٹھایا آدمی آٹومیٹکلی مر جاتا ہے۔ کہاں چلے جاتی ہے روح؟ اس لیے علماء یہود نے یہ کہا کہ اگر وہ روح کے تعلق صرف ہی اتنا کہہ دے کہ میرے رب کا امر ہے، اللہ کہتے ہیں آتی ہے، اللہ کہتے ہیں چلے جاتی ہے، سمجھ جانا یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہاں روح ہے، وہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، اس کی ایسی چیزیں ہیں، اور وہ یہاں سے آئے گی اور وہ جائے گی ایسا، اور نکلتے ٹائم اس کا یہ مسئلہ ہے، سمجھ جانا وہ جھوٹا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ماہر بتانے کے لیے ہر بات کا جواب دیتے۔ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا ہے، بعض مرتبہ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، جواب آٹومیٹکلی مل جاتا ہے۔ نوجوان یہ کہے کہ یار یہ بوڑھا آدمی کیا اٹھا کے چھوٹا بیٹھ رہا ہے، اٹھتے ٹائم آ کرتے ہوئے اٹھ رہا ہے، کیا لگایا ہے نے کھڑو کھڑو کھانس رہا ہے، تو بوڑھا آدمی کیا کہے؟ کوئی جواب دے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ انتظار کر، تیرا بھی موقع آنے والا ہے۔ جواب کچھ نہیں دے گا۔ تو جو جنناتا وہ گھومتا ہے نا پورے گاؤں میں، جب اس کا بھی بڑھاپا آتا ہے تب ہوش ٹھکانے آتے۔ تو ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اور وہ 3 سوالوں کے جواب تو اللہ نے سورہ کہف میں دے دیے۔ کیوں؟ نوجوانوں کا کیا واقعہ ہے جو دقیانوس بادشاہ کے ڈر سے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں غار میں چلے گئے۔ ذوالقرنین نے ساری دنیا کا سفر کیوں کیا؟ یاجوج ماجوج کے درمیان میں آڑ کیوں لگائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو کیوں قتل کر ڈالا؟ کشتی کے پاٹے کو کیوں توڑ دیا؟ گرتی ہوئی دیوار کو کیوں کھڑا کر دیا؟ یہ ساری باتوں کا جواب اللہ نے سورہ کہف میں دیا۔ لیکن جب یہ لوگ آئے، نضر ابن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ 4-5 مل کر اللہ کے نبی ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگانے کا جمع ہے۔ یہ 4-5 لوگ پورے کے پورے مل کر قریش مکہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ کی ذات عالیہ پر یقین تھا، اللہ ہمیں بتائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔
لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. کیا کہنا بھول گئے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو یقین تھا اللہ اس کا جواب ضرور دے گے. ہر موڑ پہ اللہ قرآن کی آیتیں اتار رہے ہیں، وقتاً فوقتاً، جیسے جیسے سوال آ جائے، جیسے جیسے کوئی پوچھے، یا جب بھی کوئی موقع آ جائے اللہ قرآن کی آیتیں اتار دے. اللہ کی ذات پہ یقین ایسا بنا ہوا تھا. آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا، اللہ کو یہ ادا حضور کی پسند نہیں آئی. اس لیے کہتے اللہ بڑے غیور ہے، اللہ بڑے غیور ہے. صمد ہے اللہ، صمد. قل هو اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے اللہ. ساری دنیا مل کر سجدے میں زندگی گزار دے، اللہ کی بڑائی میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور ساری دنیا مل کر زنا، جوا، چوری، ڈاکہ دنی، جھوٹ، بددیانتی، ظلم، ہر گناہ کا بازار گرم کر دے، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. غیور ہے اللہ. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 15 دن تک اللہ نے وحی ہی نہیں اتاری. کتنے دن تک؟ 15 دن تک اللہ کے نبی پریشان ہو رہے. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، قریش مکہ ہنس رہے، دیکھو جھوٹ کہتا تھا نبی، مزاحیہ کہتے، مذاق اڑانے لگے. ایک آدمی اگر کسی چیز کے معاملے میں کسی کو پوچھے، امتحان لے لیں، اور وہ یہ کہتے ٹھیک ہے میں اس کا بھی جواب دے دوں گا، تو لوگ ہنسیں گے نہیں اگر نہ ہو تو. کوئی پہلوان اگر یہ کہے لاؤ کوئی بھی پہلوان کو میں کشتی لڑوں گا، اور کوئی اس سے بھاری پہلوان آ جائے اور وہ آنا کانی کرنے لگے، تو لوگ ہنستے نہیں ہنستے؟ دعویٰ تو بڑا کر رہا تھا، موقع آ گیا تو خاموش ہو گیا. یا کوئی بولنے میں بہت ٹنٹر کرتا، اس سے بھاری اگر کوئی آ گیا تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، تو لوگ مذاق اڑاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا تھا کہ کل بتاؤں گا. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا کہ ہماری مشیت کیوں نہ ساتھ لے لی. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 15 دن تک اللہ نے وحی اتارنا بند کر دی. اپنے محبوب کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے، تو ہمارے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ مائک کا کرو بتا، آواز پہلے بہت کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں کل کروں گا، اور ساتھ میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے. لیکن ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم غور کریں کہ اپنے کتنے ایسے صبح سے شام تک کام ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میں کروں گا، یہ کروں گا، پھر اللہ اس کام میں آڑے ڈال لیتے. اس لیے ہر عمل کے کیوں کہ میں انشاءاللہ نہ کہنا یہ تکبر کی علامت ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ارے میرے اندر اتنی استعداد ہے، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں یہ کام کو کر دوں گا، اللہ اگر نہ چاہے، نعوذ باللہ. اسی لیے وہ انشاءاللہ نہیں کہتا. یہ ایک طرح کا تکبر ہے کہ کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ نہ کہا جائے. یہ ایک طرح کا تکبر ہے کہ آدمی اس کام میں اللہ کو ساتھ نہ لے، اللہ کی مشیت کو ساتھ نہ لے. اس لیے ہر کام میں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. اور اب تو یہ انشاءاللہ کا لفظ ایسا ہو گیا، مسلم، غیر مسلم، یہودی، عیسائی سب اس کو کہتے.
we will see انشاءاللہ، ایسا کہتے ہیں انگریز بھی. ہم بتائیں گے، ہم دیکھیں گے. اس لیے ہر کام میں، ہر عمل میں، اب ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، اللہ کے نبی پریشان، تب اللہ نے یہ آیتیں اتاری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی جی، ہرگز یہ نہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا، بلکہ ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ دینا، ورنہ اللہ کی وحی اترنا بھی تیرے اوپر بند ہو جائے گی. یہ مت سوچنا کہ اللہ بڑا، ٹھیک ہے ہو جائے گا، اللہ غیور ہے. 2 جہان کے سردار کی بھی اللہ انشاءاللہ نہ کہنے پر پکڑ کر سکتا ہے. پھر 15 دن کے بعد اللہ نے یہ وحی اتاری. پھر اللہ کے نبی نے توبہ کیا، استغفار کیا، تب اللہ نے سورہ کہف اتاری. اور یہ سورہ کہف کے پورے واقعات ان کے سامنے بیان کیے گئے. سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن اصحاب کہف کے واقعے کے ذکر کرنے سے پہلے 8 آیتیں اللہ کی توحید پر اور اللہ کے قرآن کے اس بات پر، قرآن کی طاقت پر اللہ نے پہلے 8 آیتیں اتاری. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا. اور جب یہ سورہ کہف کی اللہ نے آیتیں اتاری اور سورہ کہف اتارا تو ساتھ میں اس کے فضائل بھی بتائے. جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ 8 دن تک اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا. جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جمعرات کی شب شروع ہو جاتی ہے. مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے تک سورہ کہف کے پڑھنے کا ٹائم ہے، لیکن بہتر، اولا، افضل جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے. 8 دن تک اللہ فتنوں سے محفوظ کر دیتے کہ کوئی بھی فتنہ رو. اس لیے دیکھو، چاہے ہمارے گھر کا فتنہ ہو، ہمارے محلے کا فتنہ ہو، ہمارے دکان تجارت کا فتنہ ہو، اور نہ جانے دوسرے ایسے فتنے جو مخرب اعمال ہو، جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے والے ہو، یا ہمارے دین کو بگاڑ دینے والے ہو، یا نئی تنظیمیں جو فتنے کی شکل میں دنیا میں رونما ہو رہی ہے، اللہ سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے 8 دن تک اللہ وہ سارے فتنوں سے محفوظ کر دیتے. کوئی پڑھے تو صحیح، پڑھنے والے کو اس کے اثرات سمجھ میں آتے. ایک روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، 8 دن تک اللہ اس کے قدم سے لے کر آسمان تک اس کے لیے اللہ نور مقدر کر دیتے. وہ نور میں چلتا پھرتا ہے. ایک روایت میں آیا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور سورہ کہف کی آخری آیتوں کی تلاوت کرے گا، اللہ دجال کے فتنے سے اللہ اسے محفوظ رکھے گے. کس کے فتنے سے؟ دجال، جو جس کے بارے میں آیا ہے ما من نبی وقد انذر قومہ، کہ دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کان دجال سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو. کوئی نبی ایسا گزرا نہیں ہے دنیا میں. یہ سورہ کہف کی آخری آیتوں میں انشاءاللہ یہ پورے علامات قیامت کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. دجال کیا ہے، کون ہے، ظاہر ہوا نہیں ہوا، یاجوج ماجوج کی کیا حقیقت ہے، یہ سب سورہ کہف کے آخر میں آئے گی.
علامات قیامت کے عنوان سے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں دنیا میں گزرا جس نے اپنی قوم کو کانے دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دجال کے فتنے سے اتنا ڈرایا، بعض مرتبہ صحابہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ باغ میں دجال آ کر بیٹھ گیا ہوگا، ہم کو تو کچھ پتہ نہیں۔ موبائل آ گیا ہاں ٹھیک ہے، کمپیوٹر آ گیا ہاں ٹھیک ہے، گھر میں ٹی وی آ گئے ٹھیک ہے، کھیت میں کھیت چڑھ رہا ہے، مزدوری چڑھی، محنت چڑھی، کچھ پتہ نہیں، سب زندگی میں مست ہے، ایک دم موت کے منہ میں چلے جا رہے اور ختم ہو جا رہے۔